لاہور میں رہنے والے عام آدمی کو آخر وہ کون سی خصوصی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے ان پر کوڑا ٹیکس کی زائد شرح عائد کر دی ہے؟ یہ آئی پی پیز کی طرح عوام پر ایک اور عذاب تو مسلط کرنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ دیہات میں جو گھرانہ اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے مقیم ہے، کیا اس کے گھرانے سے کوڑا ٹیکس ان کے گھر کے سائز کے حساب سے لیا جائے گا؟ اگر یہ ایک ہاتھ سے سستی روٹی کا نعرہ لگا کر آٹے پر سبسڈی دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے کوڑا ٹیکس لگا کر عوام سے لگان دگنا وصول کر لیتی ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل ہندوستان کو آزادی دینے کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے آخری دم تک تاج برطانیہ کو اس اقدام سے باز رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی اس مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ چرچل کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے رہنما ناعاقبت اندیش ہیں، ان میں دور اندیشی رتی کی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستانی لیڈروں میں ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان کی زبانیں میٹھی ہیں لیکن دلوں میں بغض بھرا ہے۔ اگر انہیں حکمرانی کا موقع مل گیا تو یہ پانی اور ہوا پر بھی ٹیکس عائد کر دیں گے۔ آج 77 سال بعد چرچل کی پیش گوئی درست ثابت ہو گئی۔ یہاں ہوا سے بنائی جانے والی بجلی پر ٹیکس ہے، پینے کے صاف پانی پر ٹیکس ہے۔ اب تو بات اس سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی ہے۔ پنجاب میں حکومت نے اس صوبے کے ہر گھر، ہر دکان، ہر فیکٹری پر کوڑا ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ جی ہاں، کوڑا ٹیکس۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے 36 اضلاع کی 110 تحصیلوں میں کوڑا ٹیکس اکٹھا کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے مطابق اٹک سے لے کر صادق آباد تک، نارووال سے لے کر بھکر تک، شہر ہو یا دیہات، گھر ہو یا دکان، فیکٹری ہو یا مویشیوں کا باڑہ، سب کو بلا امتیاز ایک مخصوص اور متعین شرح کے مطابق ماہانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ کس پر کتنا ٹیکس لگے گا، میں آپ کو اپنا ایک ذاتی قصہ سناتا ہوں۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ ایک رات دوستوں کے ساتھ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں ایسے ہی ونڈو شاپنگ کر رہے تھے اور گپیں لگا رہے تھے۔ مارکیٹ میں پھرتے پھراتے آئس کریم کا سٹال آ گیا اور ایک دوست جھٹ سے لپکا اور وہاں سے آئس کریم لے آیا۔ ہم سب نے آئس کریم کی پیکنگ کے ریپرز اتار کر وہیں پھینک دیے اور آئس کریم کے ساتھ گپ شپ کا مزہ دوبالا کرنے لگے۔ ہمارے قریب ہی کھڑا ایک جرمن جوڑا ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم ختم ہوئی تو ہم نے ویسے ہی بے دہانی سے خالی کپ اور سٹکس بھی زمین پر پھینک دی۔ یہ دیکھ کر اس جرمن جوڑے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ہماری طرف بڑھے، زمین پر جھکے اور ہمارے پھینکے خالی ریپرز اور سٹک کو چن کر قریبی ویسٹ بن میں پھینک دیا اور چلتے بنے۔ ہم بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک دوست ان کے پیچھے گیا تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکے۔ ہمیں جرمن نہیں آتی تھی اور ان کی انگریزی ہم سے بھی گئی گزری تھی، لیکن ہمارے چہروں پر عیاں ندامت انہوں نے بخوبی پڑھ لی۔ اس جرمن جوڑے کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ صفائی تو ہر انسان کا ذاتی فعل ہوتا ہے اور ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی بجائے آپ اپنا فرض ادا کریں۔ وہ دن اور آج کا دن کم از کم میں اپنی حد تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے میں آج تک اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کر رہا ہوں۔ یہ قصہ مجھے چند ہفتے قبل اس وقت بھی یاد آیا جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صاف ستھرا پنجاب مہم فوری شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور متعلقہ اداروں کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی۔ اس وقت انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ کا انتہا بھی دیا تھا۔ یہ اعلان سن کر میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوا کہ 30 سال بعد ہی صحیح ہمارے کسی حکمران کو صفائی ستھرائی کا خیال تو آیا۔ پھر چند روز بعد دوبارہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا ایک اور اعلان سننے میں آیا جس میں انہوں نے بجلی کے بلوں کے ستائے عوام کو سولر سسٹم مفت اور آسان شرائط پر فراہم کرنے کی نوید سنائی۔ اب کس گھرانے کو مفت سولر سسٹم ملنا چاہیے اور کس کو آسان قرضے پر،
اس بات کا فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب حکومت کے پاس درست اور حقائق پر مبنی ڈیٹا موجود ہو۔ میں تو مریم نواز کا فین ہو گیا جب انہیں یہ کہتے سنا کہ میں تو لوگوں کو سولر، آسان شرائط پر قرضے، بے گھر افراد کو اپنی چھت فراہم کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ سب کروں کیسے؟ میرے پاس تو ایسا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر میں فیصلہ کر سکوں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ لہٰذا اب میں پنجاب میں سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام شروع کرنے جا رہی ہوں۔ ہم پنجاب میں ہر مکان میں، ہر گھرانے، ہر خاندان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے تاکہ آئندہ کوئی رمضان پیکج میں چوری نہ کر سکے، تاکہ آئندہ کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم دھوکہ دہی سے ہتھیا نہ سکے، تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ یہ تھی پنجاب میں آبادی کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کرنے کے پیچھے بنیادی اپروچ۔ کیونکہ عام آدمی کو سولر سسٹم کی نوید سنائی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اپنا گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا جا رہا تھا، اس کا شہر، اس کا علاقہ، اس کی گلی کو صاف ستھرا رکھنے کی بات کی جا رہی تھی۔ میں پھر بڑا خوش ہوا کہ دیر آید درست آید، کہ چلو کسی حکومت نے تو عوام کو انسان سمجھا۔ لیکن ڈیٹا اکٹھا کرنے کی اس اپروچ کی جو عملی صورت ہمارے سامنے آئی وہ ہے کوڑا ٹیکس، یعنی بجلی کے بلوں سے ستائی عوام پر ایک اور بدبودار ٹیکس۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 5 مرلے کے گھر پر ہوگا 200 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس، 10 مرلے سے 1 کنال کے گھر پر ہوگا 400 روپے کا کوڑا ٹیکس، دیہات میں چھوٹے کاروبار اور دکانوں پر 300 روپے کوڑا ٹیکس، اور درمیانے درجے کے کاروبار پر 700 روپے کوڑا ٹیکس، اور بڑے کاروبار پر 1000 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس۔ شہری آبادی میں 5 مرلے کے گھر پر 300 روپے کوڑا ٹیکس، 10 مرلے سے 1 کنال کے گھر پر 500 سے 2000 روپے کوڑا ٹیکس، 1 کنال سے بڑے گھر پر 5000 روپے کوڑا ٹیکس، چھوٹے کاروبار پر 500 روپے، درمیانی کاروبار پر 1000 روپے، بڑے کاروبار پر 3000 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس۔ اور یہ کوڑا ٹیکس پنجاب کے ہر باسی، ہر گھرانے پر فوری نافذ العمل ہوگا۔ یہ کوڑا ٹیکس اس قدر ظالمانہ ہے کہ کسی فرد، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا مرد، کاروباری ہو یا بے روزگار، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ کچی آبادیوں پر بھی لاگو ہوگا، بیواؤں، یتیموں پر بھی اور پینشنرز پر بھی۔ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے حالیہ بجٹ سے پہلے پنجاب کے عوام سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ لگانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آج انہوں نے اپنے اس وعدے کو اپنے ہاتھوں سے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ لیکن ہماری منتخب جمہوری حکومتیں اشرافیہ کی حکومتیں ہیں، اشرافیہ کے ذریعے ہیں اور اشرافیہ کے لیے ہیں۔ اگر یہ ایک ہاتھ سے سستی روٹی کا نعرہ لگا کر آٹے پر سبسڈی دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے کوڑا ٹیکس لگا کر عوام سے لگان دگنا وصول کر لیتی ہے۔ جن دنوں بجٹ کی تجاویز مرتب ہو رہی تھیں، اس وقت سے اس حکومت کے ناقدین یہ شک ظاہر کر رہے تھے کہ ان کا ہدف صنعت کار سے ٹیکس وصول کرنا ہے ہی نہیں، تاجر کو یہ ریلیف دیں گے، لیکن عوام کی کھال کسی نہ کسی طرح سے ضرور اتاریں گے۔ اور آج یہ شک حقیقت کے روپ دھار چکا ہے۔ کوڑا ٹیکس کا جو نوٹیفیکیشن مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت نے جاری کیا ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور شہر پر کوڑا ٹیکس کی شرح دیہات کی نسبت ذرا زیادہ مقرر کر دی گئی ہے۔ کیا میں یہ جسارت کر سکتا ہوں پوچھنے کی کہ لاہور کے ہر گھر میں رہنے والوں کو آپ کون سی ایسی بنیادی سہولیات دے رہے ہیں؟ کیا لاہور میں رہنے والے ہر شہری کو آپ کی حکومت روزگار فراہم کر رہی ہے؟ کیا لاہور کے ہر باسی کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے؟ لاہور میں ذخیرہ اندوزی ختم ہو چکی ہے؟ کیا لاہور میں ہر کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہے؟
لاہور میں رہنے والے عام آدمی کو آخر وہ کون سی خصوصی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے ان پر کوڑا ٹیکس کی زائد شرح عائد کر دی ہے؟ آپ نے اس بدبودار ٹیکس کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن اس کی وصولی کا میکانزم کیا ہوگا؟ 32 سے زائد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں نے آپ کی حکومت کو اپنی خدمات فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ کیا آپ عوام کو بتانا پسند کریں گی کہ ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کی شرائط کیا ہوں گی؟ کہیں یہ آئی پی پیز کی طرح عوام پر ایک اور عذاب تو مسلط کرنے کا منصوبہ نہیں ہے؟ کیا اس غلیظ ٹیکس کی وصولی واسا کے بلوں کے ساتھ ہوگی، یا یہ کام بھی آپ آؤٹ سورس کر کے ان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو منمانی کا اختیار دینا چاہتی ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ہی دور میں ہونے والی مردم شماری میں بتایا گیا تھا کہ صوبہ پنجاب کی آبادی دیگر صوبوں سے زیادہ ہے، جو ملک کی مجموعی آبادی کا 53% ہے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد گھروں سے یہ تعفن زدہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ صوبے میں کاروباری ادارے کتنے ہیں، کمرشل جائیدادیں کتنی ہیں، دکانوں کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے درست اعداد و شمار کہیں دستیاب نہیں ہے۔ ابھی تک انہیں مرتب کرنے کا کام شروع بھی نہیں ہوا، لیکن ہماری حکومت نے کوڑا ٹیکس وصولی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ شہروں میں تو انفراسٹرکچر موجود ہیں، کارپوریشن کے پاس جدید آلات اور مشینری بھی موجود ہے، مناسب عملہ بھی دستیاب ہے، لیکن پنجاب کے کسی ایک بھی دیہی یونین کاؤنسل کے پاس صفائی ستھرائی کے لیے مطلوبہ آلات، مشینری یا عملہ دستیاب نہیں ہے۔ جواب بڑا سادہ ہے جناب، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے کتنے دیہات ہیں جہاں پینے کا صاف پانی دستیاب ہے؟ بنیادی ہیلتھ مراکز کتنے ہیں اور کیا ان میں ڈاکٹرز اور کوالیفائڈ عملہ دستیاب ہے؟ کتنے دیہات ہیں جہاں سیوریج کی سہولت دی گئی ہے؟ کتنے دیہات ہیں جہاں ویٹرنری ڈاکٹرز باقاعدگی سے چکر لگاتے ہیں؟ کتنے دیہات ہیں جہاں قائم سکولز میں طلبہ کو اساتذہ اور دیگر سہولیات میسر ہیں؟ کتنے دیہات ہیں جہاں آپ کی حکومت نے سال کے 12 مہینے بے ہنر افراد کو روزگار فراہم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے؟ دیہات میں جو گھرانہ اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے مقیم ہے، کیا اس کے گھرانے سے کوڑا ٹیکس ان کے گھر کے سائز کے حساب سے لیا جائے گا، یا مویشیوں کے باڑے کے لیے کوڑا ٹیکس کی کوئی علیحدہ شرح متعین کی جائے گی؟ سولر سسٹم کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، کس کو ملیں گے، اور کیا ان کو فراہم کرنے والی کمپنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی اشرافیہ میں سے کوئی ہو جو یہ ٹھیکہ کر کے اربوں روپے کمائے، لوگوں کو ڈز لگائے اور پھر چلی جائے؟ یہ راز ابھی پنجاب کے عوام پر آشکار نہیں ہوا۔ اپنا گھر اسکیم کس شہر میں بنے گی؟ کیا دیہات والے بھی مستفید ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن پنجاب کا باسی شہر میں رہے یا دیہات میں، اسے روزگار ملے یا نہ ملے، بنیادی سہولیات دستیاب ہوں یا نہ ہوں، کوڑا ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہو چکا ہے۔ میری ٹیکس کے ایک ماہر سے آج بات ہو رہی تھی تو میرا بنیادی سوال تھا کہ یہ کوڑے سے پنجاب حکومت کتنا کما لے گی؟ انہوں نے اندازاً جو اعداد و شمار بتائے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا محتاط اندازہ تھا کہ پنجاب کے عوام سے کوڑا ٹیکس کی مد میں ممکنہ ماہانہ وصولی 10 ارب روپے جبکہ سالانہ 2.5 خرب روپے کے قریب بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ عالم بالثواب۔ خیر، آپ زیادہ حیران نہ ہوں، اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ٹیکس کے ماہر میرے اس دوست کا ماننا ہے کہ کوڑا ٹیکس وہ پہلا ٹیکس ہوگا جس کی وصولی کی شرح ٹیکس ریٹرن بھرنے والوں کی شرح سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ میونسپل سروس کوئی بھی ہو، اس پر ٹیکس عائد کرنے کا اختیار صرف میونسپل اداروں کو حاصل ہے، یعنی دیہات میں یونین کاؤنسل، چھوٹے شہروں میں بلدیہ، جبکہ بڑے شہروں میں کارپوریشن عوام پر ایسے ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔
لیکن اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کا بھاشن دینے والی پنجاب حکومت نے میونسپل اداروں کا یہ اختیار خود استعمال کر لیا۔ شاید محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بھول گئیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں ان کی پارٹی نے جو اپنا منشور پیش کیا تھا اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر حکومت ہماری بنی تو ہم بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حکومت بلدیاتی اداروں کو نہ تو تحلیل کر سکے اور نہ ہی مقررہ مدت پر بلدیاتی انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کر سکے۔ آج وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور تخت لاہور پر بھی وہی براجمان ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کے تحفظ کا کوئی اقدام تو سامنے دکھائی نہیں دیتا، لیکن کوڑا ٹیکس آ گیا ہے۔ جس طریقے سے اشرافیہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے اس ملک میں حکومت اور نظام حکومت چلا رہی ہے، اس سے مجھے رہ کر دور جدید کے ایک سیاسی مفکر میکاولی کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب دی پرنس میں میکاولی لکھتا ہے کہ ایک کامیاب حکمران کو اپنے الفاظ اور وعدے کو نبھانے سے اگر کسی طرح کا نقصان ہو رہا ہو تو اسے ہرگز اپنے الفاظ کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ویسا ہی طرز حکمرانی نہیں ہے جس کا درس میکاولی نے دیا تھا۔ ذرا سوچئے، میں، آپ، ہم سب آج کل جب بھی دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرنے بیٹھے ہیں تو ہمارے موضوع کیا ہوتے ہیں؟ مہنگائی، بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں، پیٹرول کا خرچہ یا ذہنی تناؤ، جسمانی بیماریاں، یہ سب کچھ۔ دفتروں میں چلے جائیں یا بازار میں کسی سے بات کر لیں، ہر شخص بجلی کے بلوں کا، مہنگائی کا ستایا ہوا ملے گا۔ لیکن جب بھی کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ ہم اس ناانصافی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے، آخر کیوں؟ شاید عام آدمی میں اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کی بھی سکت نہیں رہی۔ لیکن یقین جانیے کہ میکاولی نے اپنی اسی کتاب دی پرنس میں اس کیوں کا جواب بھی آج سے 500 سال پہلے آنے والی نسلوں کے لیے دے دیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا گیا تو وہ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہی ہے تو کچھ ایسا پہنچانا چاہیے کہ دوبارہ ان کی طرف سے کسی مزاحمت یا بدلے کا خدشہ نہ رہے۔ اب میکاولی کے اس قول کو ذہن میں رکھیں اور اپنے حکمرانوں کی نااہلی پر ذرا غور کریں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے حکمران، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، جو پچھلے اتنے ادوار میں ہم پر حکومت کر کے گئے ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کیا ہمارے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ یہ سب کے سب ایک بات پر تو متفق دکھائی دیتے ہیں کہ عوام کی جانب سے کسی مزاحمت کا خدشہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے تو ہم پر کمر توڑ مہنگائی، جان لیوا بجلی کے بلوں کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، تاکہ عام آدمی جب اپنی ساری جمع پونجی مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں لگا دے گا، جب اپنی ساری توانائی اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے میں صرف کر دے گا، جب وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بقا کی جنگ میں جھونک دے گا، تو مزاحمت کے لیے اس کے پاس کیا ہی رہ جائے گا۔ دراصل معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جتنے بھی لوگ اشرافیہ میں ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی ویگن میں سفر کیا ہوگا، کبھی رکشے میں سفر کیا ہوگا، کسی بس میں بیٹھے ہوں گے، دھوپ میں ایک لمبی قطار میں کھڑے ہو کر بجلی کا بل جمع کر آیا ہوگا۔ ان میں سے کبھی کسی کا میٹر کٹا ہوگا؟ کیا ان کو کبھی یہ سوچ آئی ہوگی کہ میرے بچے کو نیا یونیفارم چاہیے، میں کہاں سے لے کے دوں گا؟ کیا ان کو کبھی یہ فکر ہوا کہ مہینے کے آخری دن ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے کے دودھ کا کیا کروں گا؟ یا اچانک سے کوئی بیمار پڑ جائے، اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟
کیا ان میں سے کسی نے یہ سوچ، یہ فکر، یہ ایکسپیرینس کی ہے؟ ان کو کبھی اس چیز کا تجربہ ہوا ہے؟ یہ جو ابھی بھارت میں الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے راہل گاندھی نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. اس کو بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ شاہ ابن شاہ، بڑوں کا بچہ، اندرا گاندھی کا پوتا اور راجیو گاندھی کا بیٹا اور نہرو کا گریٹ گرینڈ سن، نواسا، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے. تو یہ تو ایسی پریویلیجڈ لینیج سے ہے، اس کو کیا پتا. اس بندے نے ہندوستان کے گاؤں گاؤں جا کر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ صرف ملاقاتیں نہیں کی، کسی کے کھیت میں ان کے ساتھ دھان بیج رہا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر لکڑی کے اوپر رندا چلا رہا ہے، ہر انسان سے پیدل چل رہا ہے، مل رہا ہے. اور کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا نا، اس کا ان لوگوں کی طرف دیکھنے کا، سوچنے کا پرسپیکٹو بدل گیا ہوگا. اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی ہوگی کہ یہ زندگی کیسی ہے. ہمارا جو واحد مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ذاتی سوچ سے باہر نہیں سوچ سکتے. اپنی ذات، میں، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا کاروبار، میرا گھر، اس سے باہر. جب تک ہم اجتماعی سوچ پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم پورے معاشرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قومیں اکٹھی اٹھتی ہیں اور اکٹھی گرتی ہیں. 25 کروڑ عوام ہے، کتنے بار بھاگ جاؤ گے؟ کتنے بھاگ جاؤ گے؟ مجھے یہ بتا دیں. 1 کروڑ بھی بھاگ جائیں، 24 کروڑ نے پھر اسی مٹی میں جینا مرنا ہے. جو بھاگتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ شاہ ایران کی اولاد کو دیکھ لیں، قذافی کی اولاد کو دیکھ لیں، صدام حسین کی اولاد کو دیکھ لیں. ان سے پوچھئے، جو لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں ان کا بنتا بناتا کچھ نہیں ہے. یہ ملک ہے تو سب ہے. ایک مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے. آپ اس مرغی کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ ملک ہے تو آپ بھی ہیں، آپ کے کاروبار بھی ہیں، آپ کے نخرے بھی ہیں، آپ کے جاہ و جلال بھی ہیں، آپ کی بادشاہتیں بھی ہیں. یہ ملک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور یہ ملک صرف ایک جغرافیے کا نام نہیں ہے، اس میں بسنے والے 24 کروڑ لوگ اس ملک کا حصہ ہیں. جب آپ ان سب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، ایک اجتماعی سوچ رکھیں گے، ذاتیات سے باہر نکل کے سوچیں گے، تو تبھی کچھ بنے گا. یہ تمام ارباب اختیار، تمام لوگ جو اس پوری چین کا حصہ ہیں، ہر ایک شخص کے ساتھ میری ایک التجا ہے، یہ گزارش ہے کہ سب کے بارے میں سوچیں، اجتماعی سوچ رکھیں، پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.